بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ وہ آیت ہے یا یہ وہ کلمہ ہے جس کو ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے ہمیں پڑھنا چاہیے، یعنی کوئی بھی کام شروع کریں تو یہ پڑھ کے ہی ہمیں شروع کرنا چاہیے۔ اور یہ ہر صورت کے شروع میں جو آغاز ہوتا ہے کسی بھی صورت کا وہ اسی سے ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں عربک میں اس کے ایک ایک ورڈ کا کیا مطلب ہے، اس کو کیسے لکھا جاتا ہے، اسے کیسے پڑھا جاتا ہے، وہ میں آپ کو سکھاؤں گا۔ اور اس کو اردو میں کیسے لکھا جائے گا، اس کو ہندی میں کیسے لکھا جائے گا، اس کو انگلش میں کیسے لکھا جائے گا، اس کا اردو میں کیا مطلب ہے، اس کا انگلش میں کیا مطلب ہے، اس کا ہندی میں کیا مطلب ہے، یہ سب میں سمجھاؤں۔ تو دیکھیے، اس آیت کا یہ پہلا ورڈ ہے بسمی۔ تو سب سے پہلے اس میں یہ دیکھیے بے لکھا جائے گا، اور اس کے نیچے یہ لائن جو کھینچی ہوئی ہے یہ زیر ہے، اور یہ یہاں سے لے کے اور یہاں تک یہ سین ہے۔ تو سین کا یہ اتنا حصہ کٹ جاتا ہے اور اتنا رہ جاتا ہے جب ملاتے ہیں۔ اور اس سین کے اوپر یہ گولا سا جو بنا ہوا ہے یہ کمپیوٹر میں اس طرح سے بنتا ہے، لیکن جب ہم ہاتھ سے لکھتے ہیں تو یہ اس طرح سے آتا ہے، اسے ہم جزم کہتے ہیں۔ تو جس چیز پہ جزم لگ جائے تو اس حرف کو بہت آہستہ سے پڑھتے ہیں۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ ہندی میں اگر سین یہ پورا لکھا ہوتا اور اس پہ جزم نہ لگا ہوتا تو اس کو سا پڑھتے، اور جب جزم لگ گیا تو اسے آدھے سا کی طرح پڑھیں۔ تو یہ دیکھیے ہلکے سے سین کی آواز نکلی، تو بس می۔ اس کے بعد میم ہے، یہ اتنا یہاں سے اور یہاں تک یہ جو ہے یہ میم ہے، یہ دیکھیے۔ اور میم کے بعد پھر یہ زیر لگا ہوا ہے، تو میم کے نیچے اگر زیر لگ گیا تو یہ ہو گیا تو بس می۔ تو یہ ہے اللہ۔ تو یہاں پہ دیکھیے یہ الف اور لام جو ہے یہ پہلا لام، دوسرے لام پہ یہ تشدید ہے اور یہ کھڑا زبر ہے۔ تو الف اور لام کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو یلو کلر سے دکھایا ہے۔ تو ایسا کوئی بھی حرف جس پہ کوئی حرکت نہ ہو اسے ہم نہیں پڑھتے۔ جب ہم ملا کے اس کو پڑھیں گے تو اس کو نہیں پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد لام ہے، اور اس لام کے اوپر تشدید ہے اور کھڑا زبر ہے، تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے لا۔ اس کے بعد یہ ہے اور ہے کے نیچے زیر لگا ہوا ہے یہ، تو ہے کے نیچے زیر لگ گیا تو یہ ہو گیا ای۔ اس کو چھوٹی ای کی طرح پڑھیں گے، اور لا جو ہے اس کو لا اور آ کا ڈنڈا اس طرح سے پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے جو کچھ ہوگا وہ ملا دیا جائے گا، ویسے اس کو اکیلا اگر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا اللہ ہی۔ تو الرحمن، تو یہاں پہ الف اور لام پہ پھر دیکھیے کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس کو بھی جب ملا کے پڑھیں گے تو نہیں پڑھا جائے۔ اور رے کے اوپر تشدید ہے، تو دو را اس سے مل جائیں گے، ایک را اور پھر دوسرا را کے اوپر زبر، تو ایک کو آدھا پڑھیں گے ایک کو پورا پڑھیں گے۔ اب یہاں یہ ہے اور ہے کے اوپر پھر جزم ہے، تو اس کو ہلکے سے پڑھیں گے راہ۔ اور میم کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے اور پڑا زبر بھی ہے، تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے ماں۔ نون کے نیچے یہ پھر زیر آ گیا تو یہ نی، تو الرحمانی۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیے یہ الف اور لام جو ہے اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، یہ دیکھیے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے نہ نیچے کوئی حرکت ہے، اور رے پہ تشدید ہے، تو یہ ایک رے پیچھے سے مل جائے گا، دوسرا ادھر آگے ملے گا۔
तो हे के नीचे जेर और फिर ये भी है तो इसको खींच के पढ़ेंगे, ही रही, और यहाँ पे मीम के नीचे जेर तो मी, रहीमी। देखिए ये पूरी आयत है या पूरा कलमा है, तो इसको हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए यहाँ इस मीम से ये लाम मिल गया, मिल्ला, बिस्मिल्लाहि, इस अलिफ लाम को फिर नहीं पढ़ेंगे, तो ये एक रा जो है ये इधर मिल जाएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानि, और ये अलिफ लाम फिर नहीं पढ़ा जाएगा, ये रे इससे मिल जाएगा, मानिर रहीम। तो देखिए इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तो जब आयत खत्म हो जाती है तो जो भी हरकत होती है उसे हम नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पे रहीम की बजाय रहीम पढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है बिस्मी का। बिस्मी का उर्दू में मतलब है साथ नाम या शुरू नाम। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे बिगिन इन द नेम, हिंदी में कहेंगे प्रारंभ नाम के साथ। तो ये देखिए इस आयत का दूसरा वर्ड है, तो ये वर्ड क्या है, अल्लाही। अल्लाही का मतलब क्या है, अल्लाह ही के। ये उर्दू में इसका मतलब हो गया, ये इसका इंग्लिश में मतलब होगा ऑफ अल्लाह, हिंदी में अल्लाह ही के। तो ये तीसरा वर्ड है, अर रहमान। तो उर्दू में इसका मतलब है जो निहायत मेहरबान। इंग्लिश में इसका मतलब है द मोस्ट ग्रेशियस, और हिंदी में इसका मतलब है जो सबसे कृपालु। तो ये चौथा वर्ड है अर रहीम। तो उर्दू में इसका मतलब है सबसे ज्यादा रहम करने वाला। इंग्लिश में द मोस्ट मर्सीफुल, हिंदी में सबसे अधिक दया करने वाला। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ मैंने जो है वो एक ही पेज पर दिखा दिया है। तो यहाँ पे पूरी ये आयत लिखी हुई है और इसका हमने हिंदी में ये कैसे पढ़ा जाएगा, उर्दू में इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में इसका मतलब क्या है, और हिंदी में मतलब क्या है, और यहाँ पे ये अलग अलग वर्ड और ये फिर मिला के लिखा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी सबसे ज्यादा रहम करने वाला जो निहायत मेहरबान अल्लाह ही के साथ। तो यानी इसका अब उर्दू में तो चूंकि और अरेबिक में राइट हैंड साइड से पढ़ा जाता है, बाकी जुबानों में लेफ्ट साइड से, तो इसका मतलब हम इस तरह पढ़ेंगे, शुरू नाम अल्लाह ही के जो निहायत मेहरबान सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। और इंग्लिश में जब हम इसका मतलब पढ़ेंगे तो बिगिन इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सी, और हिंदी में इसका मतलब पढ़ेंगे प्रारंभ नाम अल्लाह ही के जो सबसे कृपालु सबसे अधिक दया करने वाला है। और अलग अलग वर्ड देखिए, बिस्मी, अल्लाही, अर रहमानी और अर रहीम मिला के पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए वैसे तो पहले भी मैं तर्जुमे और तफसीर आप लोगों के लिए पेश कर चुका हूँ। अब मैंने जो नए तरीके से शुरू किया है, इसमें कैसे लिखा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, तो पढ़ने का भी ये अरेबिक में कैसे पढ़ेंगे, हिंदी में कैसे इसको पढ़ेंगे,
انگلش میں کیسے پڑھیں گے، اردو میں اس کا مطلب کیا ہے، ہندی میں اس کا مطلب کیا ہے، انگلش میں اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ کیسے لکھا گیا ہے۔ تو جیسے میں نے اس آیت کو یہاں پہ ایکسپلین کیا ہے، اسی طرح انشاءاللہ اللہ نے چاہا میری زندگی رہی تو پورے قرآن کی ہر آیت کو اسی طرح میں ایکسپلین کروں گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے میں نے اس میں سمجھایا ہے، جس نے پہلے کبھی قرآن نہیں پڑھا ہے، نہ کبھی عربی پڑھی ہے، وہ لوگ بھی عربی بھی سیکھ جائیں گے اور قرآن کا پڑھنا اور اس کا مطلب دونوں سیکھ جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گا، اور اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ، پھر ملیں گے۔